میرے اوپر بھی میرے سسرال والوں نے پریشر ڈالا تھا، ڈیسیژن جہیز والا آپ کا ہی ہوگا، نکاح والا تو میرا ہے نا، پھر یہ نکاح نہیں ہونا، کیونکہ میرا باپ ساری دنیا کے سامنے یہ کہتا مر گیا کہ یہ کام نہیں ہونے دوں گا، اور آپ ان کے مرتے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ وہ خیر ہے لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے. یہیں پہ ایک ہی تو شادی ہوتی ہے بندے کی، جب یہ ڈیسیژن، اور کیا میں 100 شادیاں کروں گا تو بتاؤں گا. میرے سے خوش ہو، یہ کوئی پوچھے سوال ہے؟ فون کیا بندے نے، آگے سے وہ بیویاں چیخیں مارتی ہیں، اللہ بیاہ کر لیتے ہی. تو ہم ٹریننگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں، فون کریں، آپ ہی فون کریں اور اپنی بیوی سے کہو کیا میرے سے خوش ہو. آپ کو پتہ ہے آنسو سے روتے ہیں لوگ، جوان مرد سر اب کچھ کرا لیں یہ نہ کرائیں. یہ سوال کیسے پوچھوں میرے سے خوش ہو؟ پھر ہم نے کراتے ہیں. پھر جب پوچھا ایک دفعہ نہیں کم از کم 200 دفعہ ایسے ہوا ہے، لڑکی کو اس نے بیگم کو کال کی ہے، اسپیکر پہ ڈلواتا ہوں نا میں کہ سب کے سامنے پوچھ چل کون سا میں نے کوئی آل فول بات کرنے کے لیے کہا ہے. میرے سے خوش ہو، یہ کوئی پوچھے سوال ہے؟ فون کیا بندے نے، جی آپ میرے سے خوش ہیں، میں بس ایک سوال پوچھنا تھا. آگے سے وہ بیویاں چیخیں مارتی ہیں، اللہ بیاہ کر لیتے ہی. بیویاں یہ کہتی ہیں کہ یہ والا سوال کیوں پوچھا اس نے میرے سے کہ میرے سے خوش ہو. اتنا نائس ہو گیا اس کا مطلب ہے چور ہے. 100 میں سے 95 بیویوں نے پوچھا ہے کہ سر شادی کر لی آپ نے؟ کیوں؟ یہ سیدھی باتیں جو ہے نا، سیدھی باتیں یہ کرنے کے پیچھے ہماری کلچر کے خلاف، ہمارا کلچر اس کے خلاف ہے کہ بھائی یہ بات کریں گے تو عجیب لگے گا. نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی اور من کا ہی توڑ دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اب غور سننا، اصل میں اردو میں وہ لفظ ہے نہیں، اور لوگ کہتے ہیں سر انگریزی بہت بولتے ہیں. اردو میں یہ لفظ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صرف انگریزی میں یہ لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان برائی کو کول کر کے بتائے گا آپ کے سامنے. جو عربی میں لفظ ہے نا اس کا مطلب اردو میں ہے ہی نہیں. کول کا اردو بتائیں، کول کا اردو آپ بتا دیں. پاکستان میں نا ماضی اردو، کول کی اردو بتائیں. ٹھنڈا ہی نکلتا ہے نا، اس کے علاوہ تو نکلتا نہیں ہے. مگر انگلش میں ہر ایک کو پتا کول کا مطلب کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا کہ برائی کو شیطان کول کر دے گا، کول کر کے دکھائے گا. یہ ہے وہ 4 لڑکوں میں کھڑے ہو کے اسلام کی بات کرنا کہ یار انکول ہے. بھائی بچی ڈسکس ہو رہی ہے، تو اللہ رسول کی باتیں شروع کر رہا ہے. سوچیں ذرا، ان امیجنیبل ہو جاتا ہے یہ دیوار کراس کرنا، یہ آکورڈنس ہوتا ہے. یہاں پہ اقول قولا سدیدا کی چابی لگتی ہے. نبی علیہ السلام کیسے اس چابی کو ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ بھائی شیطان نے کول کیا ہوا ہے، سیدھی بات ہی رہے گی، اچھی بات ہی رہے گی. چل شاباش، جست لگا. جس دن آپ نے جست لگائی، کوئی میں آپ کو معرفت کی بات بتانے لگا ہوں، میں کوئی صوفی نہیں ہوں. آپ یہاں پہ جست لگا رہے ہوں اللہ کے لیے، اور خضر علیہ السلام یا کوئی اور معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے کہیں اور کوئی اور کر رہا ہوگا. اس طریقے سے بیلنس ہو رہا ہوگا ہر جگہ پہ کہ تو کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، کوئی تیری ہیلپ کر رہا ہوگا. لالچ دے رہا ہوں آپ کو. صوفی تو نہیں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا، اس کو پتا ہے اس کا. میں آپ کو پھر بتا دوں، ہم اپنے گھر والوں سے نہیں اکیلے لڑ سکتے، نبی پوری دنیا سے اکیلا لڑنے آتا ہے. آپ سوچیں، آپ کو کل سوچیں ذرا خود، نعوذ باللہ میں مثال کے طور بتا رہا ہوں، کل ایک فرشتہ ہے کہ یار یہ کتاب لے کے جا، پہلی آیت سنا، لوگوں کو دعوت دے. آپ کیا حالت ہوگی آپ کی کہ میں کیا کروں، تو سامنے والا بندہ مار دے گا مجھے. سوچیں ذرا، گلی بھی نہیں کروا سکتے آپ یہ بات کر کے. نبی علیہ السلام پہ یہ مشن آیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ پہ وہ مشن نہیں آیا تھا. موسیٰ کی قوم پہلے تیار ہو کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ جا کتاب لے کے آ. سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا ہی مشن فالو کر رہے ہیں، کنٹینیو کرنے کے لیے آ گیا ہے. کوئی چینج نہیں کیا انہوں نے لا کو. نبی علیہ السلام پہ اتنا بڑا مشن آیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے لیے. دوسری طرف ہے چلو شاباش، 0 سے سٹارٹ کریں گے. اور کس سے بات کریں گے؟ گھر والوں سے نہ، جا ابو جہل سے ڈائریکٹ بات کر، سرداروں سے. آپ سوچیں کس لیول کا مشن ہے. آپ اور میں اکٹھے 10 سال بھی اکٹھے مفکری کریں نا تو وہ والی نس نہیں پکڑ سکتے کہ فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ طاقت ہوتی ہے نبی میں. سو انڈرسٹینڈ، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر سامنے یار برادری کر رہی ہے، ہم کیا کروں، جہیز نہیں دوں گا تو میری بہن کی عزت کہاں پہ، گھر والوں میں سسرال میں مسئلہ کر دیں گے. وہ سوچے نا، لڑکی والے جہیز دیتے ہیں، لڑکے والوں نے کیا مانگنا. لڑکے والے مانگتے ہی نہیں، ان کو پتا ہے خود ہی دیں گے. بینک اکاؤنٹ تو ہمارے گھر میں پیدا ہوا تھا نا لڑکا. تو
مگر وہ اس فیئر کو ٹریگر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. اکلوتے تو نہیں ہوتے نا, ایک لڑکے کی بہنیں بھی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہیں یا نہ کہیں جہیز تو آنا ہے, کیونکہ ہماری بیٹی کا ہم جہیز نہیں دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی اسرائیل کے بندے آ کے اٹھا کے ماریں گے, اس جابی بچیوں کو مار رہے ہیں ہمارے. نہیں, باتیں سنیں گے ہم. تانا ہمزہ تلمزہ, مطلب دوزخی آ جائیں گے کچھ, اور دوزخی آ کے میری مومن بچی کو تنگ کریں گے. بس یہ فیئر ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. اسی تانے کے اوپر آیا تھا ہی نا, ویل لکل ہمزہ لمزہ, جملے کستا ہے تو. اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ مطلب صرف اس سائیکالوجی کے پیچھے اب اللہ رسول کا دین چھوٹا کہ نہیں سر ہم وہ ہیں ویل لکل, ہمارے پہ وعید تھی سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں, میرے پہ وعید تھی, میں بھی تو وہ ہوں. ایک کی بجائے 100 ایک ہی اٹھائیں گے, 100 نکلیں گے. آپ اسلام نہ کریں, ہم ہمزہ لمزہ والے لوگ ہیں, تو اس لیے ہمارے اوپر پریشر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بس لوگ کیا کہیں گے, ویل لکل ہمزہ لمزہ, اور کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے نا, مگر ہم نے پورا کرنا ہے. اس لیے ایک بندہ طاقت کرے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بس اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو بھائی سیدھی بات تو کرے گا تو. اگر اللہ سے نہیں ڈرتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اس کو بھی خوش کر لیں, اس کو بھی خوش کر لیں, برادری کو بھی خوش کر لیں. تو آپ برادری سے ڈرتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا من ربو کا, کیا مطلب ہے کہ کس سے ڈرتے تھے بھائی, کدھر سے آئے ہو؟ جی میں تو انکل سے ڈرتا تھا, میرے تو گھر والے تھے, میرے چاچا تھے, بڑے تایا ابو نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے. ہر جگہ پہ طاغوت کھولا تم نے, ہر جگہ پہ طاغوت کھولا, کہتے ہو کہ آپ مسلمان مر رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, جب یہ جتھے کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا, جتھے کی سائیکالوجی, یہ اصل میں توڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, اصل میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہمت اپنے جتھے کو توڑنے کے لیے چاہیے نا, صحیح بتاؤں, وہ اسرائیل جانے کے لیے ہمت چاہیے, اس سے کام چاہیے. بلکہ اسرائیل جانا آسان ہے, بہت آسان ہے. کیوں؟ ایئر لائن آپ کے ساتھ ہوگی, کوئی نہ کوئی جہاز ہی لے کے جا رہا ہوگا آپ کو, کوئی نہ کوئی 1-2 بندے اور مل جائیں گے. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جی میں تو یہودی ہوں, اپنا طواف کرنے جا رہا ہوں. اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ یار کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے, لوگ جا ہی رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں. زیادہ کیا ہوگا دیکھی جائے گی. اپنے گھر والوں کے خلاف, اپنی برادری کے خلاف لڑنے کے لیے اس کو کہتے ہیں سافٹر کرٹیکل انرجی, اس کو کرٹیکل انرجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اینتھروپولوجی میں کرٹیکل انرجی کا مطلب ہے کہ یہ وہ سافٹ سا ایک گرے میٹر ہے جس کے بارے میں آکورڈنس زیادہ ہے. عجیب لگے گا یہ بات کرتے ہوئے, عجیب لگے گا. اس کو ہم توڑتے ہوتے ہیں ٹریننگ پروگرام میں نا, یہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے. اسی ایلیویٹر میں جاؤ نا اور کہہ دو نا السلام علیکم, تو سب کہتے ہیں یہ کیا کیا تو نے, آپ تو اس کمرے میں پائی جانے والی مخلوق ہے نا, آپ کے لیے عام سی بات ہے السلام علیکم. آپ ذرا جائیں ذرا, آپ کو جہاں جن آوازوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, آل آف اے سڈن دے بی لائک یہ کیا, اچھا داڑھی والا ہے, اچھا داڑھی والا ہے, وعلیکم السلام بردر. ٹھیک ہے, اتنا مسئلہ ہے کہ آپ آکورڈنس ہو جاتی ہے. میں پھر اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ریئلٹی ہوتی ہے. میرے اوپر بھی میرے سسرال والوں نے پریشر ڈالا تھا کہ بیٹا آپ یہ نخرہ, میرا پتی کا انتقال ہو چکا تھا تو آئی واز دا ڈیسیژن میکر آف دا پولیٹیکل ڈیسیژن شادی کے وقت. تو ظاہر ہے انہوں نے یہی والی بات کی کہ بھیا آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا, آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ, آپ سے پوچھ نہیں رہے ہیں, یہ ہونا ہے. سوچیں ذرا, یہ ہونا ہے بس. ایسے تو پھر یہ ڈیسیژن جہیز والا آپ کا ہی ہوگا, نکاح والا تو میرا ہے نا, پھر یہ نکاح نہیں ہونا. کیونکہ میرا باپ ساری دنیا کے سامنے یہ کہتا مر گیا کہ یہ کام نہیں ہونے دوں گا, اور آپ ان کے مرتے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ وہ خیر ہے لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے. یہیں پر ایک ہی تو شادی ہوتی ہے بندے کی, جب یہ ڈیسیژن, اور کیا میں 100 شادیاں کروں گا تو بتاؤں گا کہ اگلی میں دیکھ لیں گے, اپنا موقع آیا تو پتلی گلی ہو لیے, تو آپ نے کرنی ہے تو ایسے کرنے, نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں. اور ظاہر ہے اس جملے کو بولنے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی, کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کی یہاں پہ بھی عزت لگی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طریقے سے بات ہوئی. تو جتنی تمیز تہذیب سے کہہ سکتے تھے کہہ دیا, مگر بات تقول قولا سدیدا, کہ اللہ سے ڈر لو یا لوگوں سے ڈر لو, بس یہ اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا. اور ایکچولی اسی صورت میں ہے جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے. یہ اصل میں صورت ایسے سٹارٹ ہوتی ہے, جو آیت ہے نا. السلام علیکم.
اگر اس میٹر کو ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ ہر مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. جو ایک بیسک نیسیسٹیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو فلفل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. کیا جو ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اپنی پوری ذمہ داری ایک جان کی ذمہ داری وہ لے سکے گا یا نہیں لے سکے گا. اگر تو وہ اپنے سروائیول موڈ میں آنے کے لیے بھی لڑکی کے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے, سوری ٹو سے ہی از ناٹ ایبل ٹو گیٹنگ میرڈ یٹ. وہ تو ابھی تک شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے, اس کا یہ بیسک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی ذمہ داری لے, وہ دوسروں کے لیے لیڈرشپ کوالٹیز کو آگے لے کے آئے. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے, انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ کی بیفور پارٹیشن سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر نا وہ ایک سپرسٹیشنز اور بہت سی ایسی ٹریڈیشنز آ چکی ہیں جو ہندوؤں سے ہم نے انسپائریشن گیٹ کی ہوئی ہوتی ہے. اسلام میں کوئی جہیز کا کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے. اگین وہی بات ہے کہ ایک لڑکے کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی عورت کے لیے کیا چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم تو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ جب وہی بیٹی کو وہ مار پیٹ کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان ایتھیکل وے میں جا کے چیزوں کو لے کے چل رہا تھا, تو آپ پھر یہی ماں باپ ان کو اس لڑکی کو گھر واپس آنے کا نہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر بناؤ, آپ گھر بساؤ. تو یہ تو ایک بہت ہی نا نیچرل سا فینومنا بن جاتا ہے جب ایک باپ اپنی عزت کو رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو وہ چیزیں دے سک رہا ہے, تو اتنے بے شرم آپ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بٹھا کے لڑکی کو جہیز کی لسٹیں بتا رہے ہوتے ہیں, جہیز کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ تو بیسیکل ہیومینٹی کے خلاف ہے. آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو, اپنی ذمہ داری کو ہے جو دوسروں کے اوپر امپلیمنٹ لے کے چل رہے ہو, وہ لڑکی کے ماں باپ کے اوپر آپ لے کے آ رہے ہو. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اگر ایسے مرد جو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, فرسٹ تھنگ از دیٹ وہ تو ابھی تک شادی کے لیے ریڈی نہیں ہوئے. اور اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ سینس زیرو ہوتی ہے. اگر ان کے اندر اتنی ڈیسیجن میکنگ سینس ہو کہ وہ خود چیزوں کو سوچ سکیں, خود چیزوں کو لے کے چل سکیں, تو وہ اپنے پیرنٹس کے بتائی ہوئے فوٹ اسٹیپ پہ نہیں چلتے ہوتے. وہ ڈیسیجن میکنگ خود کرتے ہیں, وہ خود فیصلے لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اسلام کی چیز کے خلاف, اسلام کے نہیں, یہ بیسک میرٹ کے خلاف چیز جا رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک لڑکی سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہو. وہ اور فلاسفی کے اندر ایسے ایسے لڑکوں کو, ایسے مردوں کو مین چائلڈ کہا جاتا ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے پیرنٹس کے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کے علاوہ نہ کوئی چیز کو کیری کرنا تھا, نہ وہ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز پرفارم کر سکتے ہیں. ہم ان سے کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹیز یا سم تھنگ بگر وی کین ناٹ ایکسپیکٹ فرام دیم. ہم ان سے وہی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ان کو سکھائی جاتی ہے, اور نہ اس کے علاوہ وہ بیونڈ دا باکس جا کے سوچ سکتے ہیں, اور نہ ہی ان سے کوئی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. ایسے لوگ کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹیز کو کیری نہیں کر سکتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جب شادی کر دی جاتی ہے تو وہ اور زیادہ میسو لیول پہ ڈسٹرکٹیو چیزوں کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. سو دا تھنگ از, اگر ایک لڑکا اس طرح کی چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, تو اس سے کبھی بھی شادی نہیں کروانی چاہیے اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی. کیونکہ آفٹر میرج وہ اور زیادہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرے گا, وہ اور زیادہ چیزوں کو ڈسٹرکٹیو لیول پہ لے کے جائے گا. جب بھی آپ نے اس طرح کا کوئی ہارڈ سٹانس لینا ہوتا ہے تو آپ نے کریٹیکل چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اسلامک لینس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکا یا لڑکی اسلامک قانون کے مطابق یا اسلامک سٹینڈرڈز کے مطابق فلفلمنٹ دے رہے ہیں, تو اس چیز کو آپ نے کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں کو ہی وہ انہینس کرنے لگ جائیں اور انہیں کو ہی اپنی پریورٹی بنا کے آگے لے کے چلیں گے, تو پھر اس طرح کے جو